السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو تمام اسٹوڈینٹس کو ویلکم۔ آج ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے، اور آج کے ٹاپک کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ آج تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کو ابزارو کرنے کے لیے ہمیں اسے دو حصے میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اور آج کا ٹاپک مکمل کرتے ہی ہمارے سامنے ایک اور نیا موضوع بھی اوپن ہو جائے گا، جس کو ہم میں دیکھوں گا اگلے لیکچر میں کریں گے، نہیں تو اس سے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس کے لیے اسپیشل ایک دو لیکچر مجھے لینے پڑیں گے، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کا فعل ہے۔ وہ آج اس کے مادے ہمارے سامنے اوپن ہو جائیں گے تو پھر پڑھانا پڑے گا الگ سے۔ تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس سفر کو بابرکت بنا، اس سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کوئی اگر پڑھاتے ہوئے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے معاف فرمائے۔ جی تو مس اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ کیا لکھا ہوا پڑھیں؟ الفعل الصحیح۔ اوکے، سالم، السالم، سین جیم دال، این المحمود اور المضاعف۔ اوکے المحمود والے ٹھیک ہے۔ مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف جس میں کسی لیٹر کو ریپیٹیشن ہو جائے۔ اوکے، فعل غیر صحیح کون سا ہوتا ہے؟ غیر صحیح جس میں حروف علت آ جائے، واو یا واو اور یا حروف علت آ جائے مادے کے کسی بھی جگہ پر۔ تو ہم نے جو پہلا پڑھا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال، اس میں فا مثال۔ کلمہ کی جگہ پہ واو اور یا تھا۔ ٹھیک ہے، مثال کلمہ پہ واو اور یا آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مثال واوی، دوسرا مثال یائی، مثال یا۔ مثال یائی۔ اچھا، اس کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ مثال واوی سے مراد ہوا کہ فا کلمہ پر واو آ جائے، اسے مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر مادے میں فا کلمہ پر یا آ جائے تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ یہ ایک نام ہے۔ اس دن میں نے کہا شاید آپ کو بھاری نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اس دن یہ نام دی۔ آج جو ہم پڑھیں گے اس میں اگر عین کلمہ پر واو یا آ جائے، عین کلمہ پر واو یا آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ اجوف نام کیوں لیا جاتا ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے جوف، جوفن۔ جوفن کہتے ہیں درمیان میں، کس چیز کا درمیان، ٹھیک ہے؟ جی یہ درمیان دو آدمیوں کے درمیان، ٹھیک ہے، دو لوگوں کے درمیان، دو سالڈ چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہو تو اسے کیا جوفن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جوفن۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں آ رہا ہے نا، اسی لیے اس کو نام دے دیا اجوف، ایسی چیز جس کے درمیان میں کوئی چیز آ جائے، اس لیے اس کو اجوف نام دیا گیا ہے۔ اور واو اور یا، ہم آج صرف واو کے ٹاپک کو پڑھیں گے، یا کو فی الحال ہم کینسل رکھیں گے، یا کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح پھر یہ اجوف واوی اور اجوف یائی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اجوف واوی پڑھیں گے۔ واوی سے مراد ایسا مادہ جس میں عین کلمہ پر واو موجود ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ قوالا یکولو۔ اوکے، ہمارے پاس جو مادہ تھا وہ تھا قاف، واو، واو لام، لام، باب نون سے، تو کیا بنا؟ قوالا قاوالا۔ اور یہ مضارع کیا بنا؟ یکولو۔ یقبلو۔ اوکے، قاف، واو، لام اور نون، تو کیا بن گیا؟ قوالا یکولو۔ قاوالا یقبلو۔ اوکے، سو اب ہم نے ایک چیز پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں کہ واو یا اس سے پہلے کی جو حرکات ہیں وہ کچھ چینجز پیدا کرتی ہیں، پڑھا تھا نا ایسا؟ جی جی جی، آج واو سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو آج کے لیکچر اور اگلے لیکچر میں ذہن میں رکھنا ہے کہ ساری چینجز اسی بیس پر ہوں گی۔
حروف علت سے پہلے جو حرکات ہوں گی انہی کی بنیاد پر سب کچھ طے ہوگا. تو ہم نے پڑھا تھا اگر واو سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. الف میں چینج کر دیتے ہیں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے یہاں کیا ہوگا؟ یہ کالا ہو جائے گا. یہ کالا. کالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ہم نے واو کو چینج کر دیا اس الف کے ساتھ، اور کیا بن گیا؟ کالا. کالا. ٹھیک ہے. جی. اچھا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہوگا کہ یہ جو اب حرف علت پر حرکت ہے اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن ہے. ساکن ہے، خالی ہے، ساکن. سو جی حرف علت یہ چیز بھی قبول نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جی کوئی خالی ہو. کیا سسٹر؟ جی 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 وہ ٹرانسفر ہو جائے گی حرکت پیچھے. میں نے جو پہلے بات کی اس کا جواب تو دے دو. حرف علت سے پہلے کی جو حرف ہوتے ہیں وہ خالی نہیں رہتے، جی وہ خالی رہنا جی قبول نہیں کرتے. اس صورت میں حرف علت پر حرکت موجود اس حرف پر بھاری ہوتی ہے اور وہ نہیں پڑھا جاتا صحیح طرح آگے سے جب مزید چینجز میں جاتے ہیں. پھر جی کیا اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو ہم نے کیا کیا کہ حرف علت کو اپنے سے پہلے کی وجہ سے چینج کر دیا. یہ عربی میں بڑے ڈیلیکیٹ لیٹر کہلاتا ہے، یہ واو اور یا. ابھی تو آپ کے سامنے چینجز آنی شروع ہوئی ہیں. ابھی تو میں نے آپ کی اس کے ناؤن میں چینجز کروانی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اسم ہے ان میں بھی چینجز ہوتی ہیں. اسم میں بھی یہ نہیں ٹھہرتے، یہ چینج ہو جاتے ہیں اپنے پیچھے آنے والے کی وجہ سے، یا کہیں یہ بدل جاتے ہیں بالکل. تو یہاں تو اس کے پاس ایک چیز موجود تھی. جی میرے پیچھے الف ہے تو بس اب میں کیا کروں، میں الف میں بدل جاتا ہوں. زبر ہے، زبر نے اس کو الف میں بدل دیا. مضارع میں کیا ہو رہا جی ہے کہ وہ خالی ہے، اب وہ بدل بھی نہیں سکتا بیچارہ، اس کی مجبوری بن کے میں بدلوں کدھر. تو وہ کیا کہتا ہے بھی ٹھیک ہے میری پیس جو ہے وہ کیا پیچھے دے دیں آپ، تاکہ پھر میں اپنی بدلنے کی پوزیشن میں آ جاؤں. اچھا واؤ سے پیچھے واؤ ہو تو کس کے ساتھ بدلتے ہیں اس کو؟ کے پیچھے پیش ہو تو واؤ سے بدلتے ہیں. واؤ سے ہی بدل دیتے ہیں. تو بس سمجھ لیں کہ یہ واؤ یہاں پر ٹھہرا ہی رہ جاتا ہے. تو یہ وہ ایکچولی یہ تبدیل ہوا واؤ ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اب کیا بنا یہ؟ یقول. یقولو. یقولو. اب دیکھیے سسٹر، میں نے یہ یہاں پر لانے سے پہلے کتنی دیر بات کی؟ بات کی نا. جی جی کوئی جی وجہ ہوتی ہے، اگر استاد خود ڈیلے کر رہا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے. میں آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بٹھانا چاہ رہا تھا. دیکھیں ہم یہاں پر جب تک ان تبدیلی کی وجوہات کو نہیں سمجھ لیں گے ہم نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ رٹا تو لگانا نہیں ہے نا کہ جناب رٹا جی لگا دیا. رٹا کہیں کام آتا ہے کہیں نہیں آتا، کہیں بندہ پھنس جاتا ہے، ادھر کیا کریں. تو جب ہمارے ذہن میں رول بیٹھ جائے گا نا کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو آرام سے کر سکتے ہیں. تو یہ بن گیا یقولو. اب وہ خالی ہوا اور وہ جو واؤ تھا وہ اپنے سے پیچھے حرکت پیش کی وجہ سے واؤ میں ہی چینج ہو گیا. تو یہ بن گیا یقولو. کالا یقولو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا. کالا فعل ماضی، اس کا مطلب ہوا، اس کا فاعل ہو گیا. تو کالا اس نے کہا. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھتے جائیں کہ یہ کالا یقولو فعل لازماً لام حرف جر کے ساتھ آتا ہے، یعنی جس سے کہنا ہو وہ کس سے کہا جائے گا؟ لی. وہ لام حرف حرف جر جر. سے ہوگا. یعنی جی قال لہو، اس نے اس سے کہا. جی یعنی اس کا جو مفعول ہے وہ لام حرف جر سے آتا ہے. قال لہو، اس نے اس سے کہا. قلت لکی، میں نے آپ سے کہا. یقول لی، وہ مجھ سے کہتا ہے یا وہ مجھ سے کہے گا. تو لام حرف جر سے آتا ہے. یہ بات آپ نے ایک کے ساتھ باندھ لینی ہے. بہت سے فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ حرف جر فکس ہوتے ہیں، تو یقال یقولو کے ساتھ لام حرف جر فکس رہتا ہے. اچھا یہ جو ہیں اجوف واوی، یہ باب نون اور باب سین سے آتا ہے. کون سے باب سے؟ باب نون اینڈ باب سین. باب سین سے. ہم باب نون کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں، پھر ایک ہم سین کی کریں گے. تمام چینجز دیکھیں گے کہاں کہاں آ رہی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. پھر ہم کچھ پریکٹس تھوڑی سی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سو مادہ کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں. کاف واو لام. کون سے باب سے؟
बाब नून से कवला ओरिजिनली क्या बना? यकबुलु, कावाला यकबुल। गुड, कवल यकबुलु, चलें। कावाला यकबुल से गर्दान पढ़ दे पूरी, जो मैंने ओरिजिनली लिखी है, ये भी चेंज नहीं है। जी, कवला कवला कवलू, कवलत कवलता कवलना, कवलता कवलतुमा कवलतुम, काल, सॉरी कवलना, काल, कालता एक मिनट, कालतुमा, ठीक है, सही कर रही हैं आप, सही कर रही हैं आप। ये क्या था? कालतुम, कालती कवलता, कालतुमा, कवलतुमा, कवलतुम, सही कर रही है माशाल्लाह। कवलती, कवलता कवलतुमा, कवलतुमा, कवलती कवलतुमा, कवलतुन्ना, कवलतु कवलतुना, कवलना, कवलतु, कवलतु कवलना। कवलना। ओके, अब देखें यहाँ पर पहले क्या है? वाव है, उससे पहले जबर है, तो क्या बन गया? ये वाव अलिफ में चेंज हो जाएगा काला, अगले का क्या बनेगा? अगले का भी काला, वो भी इसी काला। तरह चेंज हो जाएगा, उससे और आगे नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा कालू, गुड हो गया। आगे क्या बनेगा? ये भी ऐसे ही चेंज होगा कालत, ओके, नेक्स्ट कालता, ओके, और ये वाला ये भी ऐसे ही चेंज होगा कालना, कालना। ओके गुड, कालना क्या बन गया? कालना। कालना। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ? कालना, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ से एक अरबी का एक और कायदा जहन में रख लिए कि दो साकिन जी, हरूफ कभी भी, दो साकिन हरूफ जमा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इस अरबी के कायदे को अपने जहन में बिठा लीजिए, और ये हमारे अगले से अगला जो गैर सही है उसमें बड़ी शिद्दत के साथ आएंगे। तो क्या होगा सिस्टर? दो साकिरीन इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ये बात अपने साथ बांध लीजिए। अच्छा, अगर नहीं हो सकते तो हमने करना क्या है? यहाँ से एक कायदा अपने जहन में सीख लीजिए, बिठा लेना है पक्का करके, कंफर्म करके, कि इस सूरत में के फेल माजी या मुजारे की गर्दान में दो साकिन इकट्ठे हो जाएं, उसमें से हमें एक साकिन को ड्रॉप करना है। क्या करना है सिस्टर? जब दो साकिन इकट्ठे हो जाए तो एक साकिन को ड्रॉप करना है। एक साकिन को ड्रॉप करना है। अब वो साकिन ड्रॉप कौन सा होगा? वो होगा हरफे इल्लत, या उसकी जगह पर जो भी आया होगा। क्या होगा? कौन ड्रॉप होगा? जी, हर पे इल्लत ड्रॉप होगा, हरफे या इल्लत उसको ड्रॉप जिससे होगा। क्यों होगा इसकी वजह भी समझ लें कि अब ये अगर आप इसको यहाँ साथ रखें ना, ये दो साकिन हो गए, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं पढ़े जा रहे। कहीं जाकर ऐसा होगा, अभी हमारी मुजारे में वो चीजें आती हैं, याद रहे कि गर्दान की जो अपनी ओरिजिनल चीजें हैं ना, वो कभी भी नहीं हिलेंगी, उनमें से हमेशा कभी भी कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा नॉर्मल गर्दान में, मजूम और मंसूब को छोड़कर। सो अगर नॉर्मल गर्दान बनाते हुए दो चीजों की आपस में हो जाए लड़ाई की, दोनों साकिन हो गई हैं, एक गर्दान की है एक मादे की है, तो आप गर्दान की चीज को कभी नहीं छेड़ेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ मादे को ड्रॉप करना है। यहाँ दो साकिन इकट्ठे हो रहे हैं, और इस सूरत में हमारे पास एक साकिन हरफे इल्लत है, वो यहाँ मौजूद है। हमने उसको क्या करना है? ड्रॉप करना है। ड्रॉप कर देना है। अब रही उसकी हरकत की बात, कि अब उस पर हरकत कौन सी आएगी? तो देखें जरा, हरकत कौन सी आई है? पेश, पेश आ गई। क्या बन गया? खुलना। खुलना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए वो हुआ वाव ड्रॉप, कि यहाँ पे वाव मौजूद था, तो ये उस वाव के ड्रॉप किए जाने की अलामत है, ठीक है। जी सो जी जी, इसका ये बेसिकली ना, मैंने इस पे बहुत गौर किया है, ये बस एक ट्रायल मेथड है। असल में सीधी सी बात है, बाबे नून से अगर आ रहा है तो आपने इस सीगे के बाद क्या डाल देना है? पेश डाल पेश, देनी है। और बाबे सीन से आएगा तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो इसकी ग्रामर के जो लोग इसकी वजाहत देते हैं, वो वजाहत मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि वो उसको कैसे साबित करना चाहते हैं। कि वो यहाँ उस कह देते हैं जी, चूंकि वाव ड्रॉप हुआ है तो उस वाव की मुनासबत से हमने पेश दे दी है, और जब ये दूसरे बाब में जाता है तो वहां यही कलाम अपना चेंज कर देते हैं।
وہاں وہ کہتے ہیں جی نہیں چونکہ یہاں پہ حرکت زیر پڑی تھی اوریجنلی اس لیے ہم نے زیر دے دی، تو وہ بات ان کی میچ نہیں کر رہی. تو فائنلی میری سمجھ میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے، اس طرح یاد رکھ لیں کہ نون باب ہو تو یہاں پر پیش آتا ہے، باب سین ہو تو یہاں پر زیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ چونکہ یہ دو ہی باب سے آتا ہے تو یاد رکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے سامنے یہ لکھے ہوئے ہونے ہیں اس لیے اس سے بڑی پریشانی بھی نہیں ہے. مزید اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی. اب یہاں سے یہ چینج ہو گیا، حرف علت ڈراپ ہو گیا، تو دیکھیں آگے کیا بنے گا. کلتا جی بس اب تو آگے کلتما سیٹ ہو گیا. کلتم. جی پڑھیں. جی کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. کلنا، ویری گڈ. تو اصل میں ہمارے پاس اس کا روٹ لیٹر تھا کہ کاف، واؤ اور لام باب نون سے آیا. اس واؤ کو ہم نے چینج کیا پچھلی حرکت کی وجہ سے، جو اگر اس سے پہلے زبر ہو تو الف میں چینج ہو جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کالنا. یہاں کیا ہوا کہ دو ساکنین اکٹھے ہو رہے تھے کالنا کی وجہ سے، تو ہمیں اس کو ڈراپ کرنا پڑا، تو وہ ڈراپ ہو گیا. ابھی بھی یہ دیکھیں یہ زبان پر پڑھنا بھاری ہے، کالنا. یعنی عرب میں سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن میں جو یہ چینجز وہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کی جو بولنے کی فلوئنسی ہے، جو اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کی جو ایک ترتیب ہے، جو رفتار ہے، وہ ٹوٹنے نہ پائے. یعنی کہیں زبان جو ہے وہ بھاری نہ محسوس کرے کسی لفظ کو بولنا. تو وہاں پہ انہوں نے پھر چینجز کیے ہیں. تو یہاں وہ کالنا ان کے لیے کالنا، کالتا، کالتما، کالتم، کالتی، یہ واقعی تھوڑا سا اگر انسان غور کرے تو بھاری پڑتا ہے. اگر آپ کلتو، کلتما تو زبان پہ ہلکے رہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کی چینج کیا، اس کو ڈراپ کیا. تو یہ بن گیا کلنا. اور کلنا سے انہوں نے کیا کیا کہ اب اس پہ پیچھے جو یہاں پہ عربی کے جو استاد ہیں سارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے حرکت چینج کیا اس کی وجہ یہ بات یاد رکھوانا تھا کہ یہاں کچھ ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں کچھ ڈراپ ہوا ہے، تو یہ ایک سمجھ سے انہوں نے اس کی علامت برقرار رکھی ہے کہ اصل میں یہاں پہ واو ڈراپ ہو رہا ہے. سو یہ تو ہماری تھی فعل ماضی کی گردان. اب ہم چلتے ہیں مضارع پہ. مضارع کی گردان پڑھیں جی. یقبلو یقبلانی یقبلونا تقبلو تقبلانی تقبلنا تقبلو تقبلانی تقبلونا تقبلینا تقبلانی تقبلنا اقبلو نقبلو. اوکے گڈ. سو اس میں کیا ہونا ہے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا کہ حرکت پیچھے آئے گی. کیا بن گیا پہلا؟ یقولو. اور مثنیٰ؟ یقولانی یقولونا تقولو تقولانی تقلنا. یقلنا، یقلنا. ہاں یہ پیچھے آپ دیکھیں یہاں کیا ہوا، یہاں وہ ہمارا وہی کام چلا کہ جب یہاں حرکت ٹرانسفر ہوئی تو یہ واو کیا ہوا؟ ڈراپ ہو گیا، ساکن ہو واو گیا. ڈراپ ہو گیا. واو ساکن ہوا. ساکن ہو گیا. اب ساکن جی کیا دو ہوا؟ تو ساکن دو ساکن اکٹھے ہو گیا، تو بیچ میں سے واو کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. تو کیا بن گیا؟ یقلنا. یقلنا. آگے تقولو تقولانی تقولونا تقولینا تقولانی تقلنا اقولو نقولو. ویری گڈ. چلیں اس میں تو بہت آپ کے لیے آسان ہو گیا. اصل میں چینج کس میں آئی؟ زیادہ ماضی میں آئی. اس میں ایک تو الف چینج ہوا، پھر ایک جگہ پر وہ ہم نے ڈراپ بھی کر دیا. مضارع میں صرف یہاں پر یہ دونوں سیغوں میں کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہوا کہ دو ساکن حرف اکٹھے ہوئے تو ہمیں مادے کا حرف گرانا پڑا. اب ہم بناتے ہیں اسے امر. جی تو امر بنائیے ذرا. اس سے یہ کیا کرتے ہیں امر بناتے ہوئے؟ امر بنانے کے لیے پہلے علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، تو کول ہو گیا. چلیں پڑھیں، یہ آخر میں لکھے ہوئے دیکھیں نیچے. کول، کولا، کولو، کولی، کولا، کلنا. کلنا. گڈ. اب یہاں پر بھی کیا ہوا کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایسا ہی ہوا. جی جی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر اس واو کو گرا دیا، نکال دیا، ڈیلیٹ کر دیا. تو بچا کیا؟ قل انت فاعل. تو جو قرآن مجید میں آپ قل 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 پڑھتے ہیں تو وہ قل ایسے بنتا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ کل ایسے جی بنتا ہے کل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. تو حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت اس کی نہیں ہے. تو جی سسٹر آپ کو کلیئر ہوا اب تک کا؟ جی الحمدللہ جی سر. گڈ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی تو اور جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے مجہول کی، کیونکہ مجہول میں بھی چینجز ہیں. سو یہ دیکھیں مجہول کا ماضی کا وزن کیا ہے؟ کویلا، کوئیلا مجہول کا ہوتا ہے نا، ماضی کا کوئیلا، وزن کیا ہے؟ کوئیلا، کوئیلا. فعیلا. نہیں میری آواز خراب ہے، کیا پرابلم ہے؟ نو نو سر، کوئیلا. یفعلو، یس الو. یہ جی مضارع کا وزن. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس میں وہی مادہ ٹھیک. ڈالنا ہے، قاف واو لام. تو کیا بن گیا؟ کوفیلا. کویلا، کویلا، کوبیلو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے پوری کوبیلت. گردان ہے. اور مضارع کی کیا ہے؟ جی. یقولو، یقولان، یقولونا اینڈ سو آن اینڈ تک. اب یہاں جی چینجز دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں اب کیا چینج کرنی ہے ہم نے. اب دیکھیں کاف سے پیچھے کیا ہے؟ پیش، پیش. اور کاف خود کس حرکت میں ہے؟ زیر، زیر. تو اب یہ یہاں پر کسی بھی حرکت میں، یعنی اگر یہ خود خالی ہوتا تو یہ واو میں بدل جاتا، لیکن چونکہ خود یہ متحرک ہے تو اب یہ کیا کرے گا کہ اپنی حرکت بھیجے گا پیچھے، کیونکہ اس حرکت میں یہ بدل نہیں سکتا، جی کیونکہ اس واو کو ہم پیچھے پیش کی وجہ سے چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خود متحرک ہے اور اس کے اوپر حرکت بھی وہ ہے جو پچھلی حرکت سے میچ نہیں کر رہی. تو ہمارے لیے وہ صورتحال نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم اس کو فی الحال چینج کریں. تو اس کو چینج ہونے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے کی حرکت پیش کو کیا کریں؟ پیش کو، پیش کو کیا کریں گے؟ پیش کو نکال دیں. ڈراپ کریں گے کیا؟ یہ زیر کو اچھا ادھر لے پیش. کر آئیں، اس زیر کو ادھر لگا دیں. اچھا جی جی ٹھیک ہے، جی اب یہ جی. چینج ہونے کے لیے تیار ہو گیا، خالی ہو گیا نا، اس کی حرکت پیچھے چل گئی. تو واؤ سے پیچھے زیر ہو تو کس میں بدلتا ہے یہ؟ یا، یا یا میں. میں. گڈ. تو کیا بن گیا؟ کیلا. کیلا. ویری گڈ. تو مجہول کیا ہوتا ہے؟ کالا اس نے کہا، کیلا اس سے کہا گیا. مجہول ہوتا ہے نا، کالا اس نے جی کہا، کیلا اس سے کہا گیا. تو آپ دیکھ لیں، جی کیلا، کیلا، کیلو، کیلت، کیلتا، کلنا، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا. کلتو مجھ سے کہا گیا اور کلنا ہم سے کہا گیا. یہ تو بن گئی ماضی کی مجہول گردان. چینج تو ساگر جو چینج چلا وہی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر وہ یا ڈراپ ہو گیا، کیونکہ کیا بن رہا تھا؟ کیلنا. کیلنا. جی دو ساگر اکٹھے ہو رہے تھے تو اس کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. کیا بن گیا؟ کلنا. سو مضارع کی طرف آئیں تو دیکھیں کیا بن رہا ہے. اب اس کی واو کی حرکت پیچھے بھیجیں، کیا بنے گا؟ یکالو. دیکھیں یہاں یکولو. پر یہ آ گئی زبر یقولو. جی تو یہ یکولو. واو اب اس زبر کی وجہ سے چینج ہوگا الف میں. کیا بن گیا؟ جی یقالو. یکالو. یقالانی، یقالونا، تقالو، تقالانی، یقلنا، اور تقالو، تقالانی، تقالونا، تقالینا، تقالانی، تقلنا، اور اقالو، نقالو. مجہول کا صیغہ قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت کم ہے. ماضی کا آیا ہے، کیلا کہا گیا، تو یہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کہاں کہا گیا ہے. اور یقالونا استعمال ہوا ہے، قالونا بھی استعمال ہوا ہے، یقالو بھی استعمال ہوا ہے، یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ تو ہو گیا مجہول. دیکھیں میری بہنیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اصل میں پوائنٹ آپ نے جو چیز ہے رٹا نہیں مارنا، اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ چینج کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. جب آپ نے وہ کر لیا نا تو آپ کو جو مادہ بھی دے دیا جائے آپ آرام سے اسے گردان بنا دیں. لیکن اگر ہم چلے گئے اس کو رٹے لگانے کی طرف تو پھر یہ ہمارے اوپر بھاری ہو جائے گا. کچھ تو رٹے میں آ جائیں گے، کچھ نہیں آئیں گے، پھر ہم آپ پھنسے رہیں گے.
سو ہماری زبانیں اس پر فلو میں تبھی آتی ہیں جب ہم اس چیز کو تھوڑا وقت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا اور میں آدھے گھنٹے بعد کہوں کہ مجھے گردان سنا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا ٹائم لے جائے گی اور وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اگر آپ یہاں دیکھیں یہ سب جگہ پہ وہی قاعدہ اپلائے ہوئے, واؤ پہ حرکت گئی پیچھے وہ الف میں چینج ہو گیا جہاں پہ بھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آئی تو یہ دو ساکنین اکٹھے ہوئے, یہ ڈراپ ہو گیا, کیا بن گیا یقلنا. اور اسی طرح یہاں پہ یہ پیچھے یہاں پہ آیا, یہ ڈراپ ہو گیا تو قلنا. تو یہ مجہول کا. اب یہ مجزوم میں کیا کرتا ہے, وہاں پہ بھی بڑی گڑبڑ ہے اس کی. سو یقولو یہ فعل مضارع کی نارمل بنی ہوئی گردان ہے. دیکھیں مجزوم میں ہم کیا کرتے ہیں, نون ڈراپ کرتے ہیں. یہ نون ہم نے ڈراپ کر دیا اور اس کو ساکن کر دیا, یہ ساکن ہو گیا, یہ ساکن ہو گیا, اس کا نون بھی گیا, یہ ساکن, یہ ساکن. لیکن ان 5 صیغوں میں یہ 3 اور یہ 2 اجتماع ساکنین ہو رہا ہے, 2 ساکن. تو ان کو ہمیں گرانا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ 2 ساکن ہمارے اکٹھے ہو گئے. تو یہ آپ نے ان میں کیا کرنا ہے کہ ان کو گرا دینا ہے. تو کیا بن گیا یقل. تو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں الم اقل لکم, کیا ہے الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا, الم اقل لکم. تو یہ اب آپ کے سامنے مجزوم میں جو چینجز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ صرف یہ جو 5 صیغے ہیں جہاں پر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے وہاں سے آپ کو حرف علت کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے اور باقی پیچھے بچ جاتا ہے. یہ ہے مضارع مجزوم. منصوب میں کوئی چینج نہیں ہے. یقولو ہے تو یقولا ہو جائے گا, تقولو ہے تو تقولا ہو جائے گا, تقولا ہو جائے گا, تقولی ہو جائے گا, اقولا نقولا. تو منصوب میں کوئی چینج نہیں ہے, صرف مجزوم میں وہ بھی 5 صیغوں میں. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ 2 ساکن حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی تو اگلا مادہ ہے خا, واو اور فا. ٹھیک ہے سسٹر, اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. جی جی آئیے سمیہ. جی سر. جی سسٹر, مادہ کیا ہے؟ خا واو فا. گڈ, کون سے باب سے ہے؟ باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. جی خویفہ یخوفو. یخوفو, گڈ. دیکھیں جی گردان پوری لکھتی ذرا پڑھ دیں نارمل. خویفہ خویفہ خویفو خویفت خویفتا خویفنا خویفتا خویفتما خویفتم خویفتی خویفتما خویفتنا خویفتو خویفنا. گڈ, اوکے جی. اب ہم نے اس میں چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی چینج سر. اس واو سے پہلے دیکھیں زبر ہے, جی جی ٹھیک سر. ہے. یہ چینج ہو سکتا ہے کس میں, الف میں. کس میں, کیسے بنے گا؟ خافا. آگے کیا بنے گا؟ خافا. آگے کیا بنے گا؟ خافو آگے خافت خافتا. اوکے. یہاں پر کیا آ گیا؟ خافنا. خافنا. وہ جو خافنا ہوا تو پھر اجتماع ساکنین ہوا, اس کو انہوں نے ڈراپ کر دیا تو کیا بن گیا؟ خفنا. اچھا, یہ خفنا نہیں بلکہ وہ جو ڈراپ کیا تو اس کی وجہ سے پچھلی حرکت چینج کرتے ہیں تاکہ وہ جی ڈراپ کی علامت برقرار رہے. تو باب جی سین میں اس پہ زیر آ جاتی ہے. جی جی سر. کیا بن گیا؟ خفنا. خفنا. آگے پڑھیں. خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا. ہاں جی, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, ڈرنا, خوف زدہ ہونا. تو خفتو میں ڈرا, خفنا ہم ڈرے, خافا وہ ڈرا, خافت وہ مونس ڈری. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. ٹھیک ہے جی. سو اس میں وہی اجتماع ساکنین یہاں ہوا اور پیچھے کی حرکت چینج کر دی گئی. اس کی ایک طرح سے نشانی برقرار رکھی کہ یہاں سے ہم نے کیا کیا تھا, اس حرف کو ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا, پھر وہ آگے اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے مضارع کی طرف. دیکھیں کیا بنا. یخوفو یخوفانی یخوفونا تخوفو تخوف. تخوفو تخوفانی یخوفنا تخوفو تخوفانی تخوفونا تخوفینا تخوفانی تخوفنا اخوفو نخوفو. گڈ. اس میں کیا ہوا کہ حرکات پیچھے آئیں گی,
جی سر. اور جب حرکت پیچھے آئے گی تو کیا بنا وہ واو کس میں چینج ہوگا؟ یخافو الف میں. الف میں. پچھلے میں کیا ہو رہا تھا؟ سر اس میں واو اس میں چینج ہو رہا تھا واو میں. ہاں جی یقبولو تھا نا. اچھا اس جی لیے اب آپ دیکھیں اب آپ چینج کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں پیچھے زبر ہے تو یہ واو الف میں چینج ہو گیا اور یہاں یہ واو واو میں ہی چینج ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ذہن میں بیٹھتے بیٹھتے بندے کو سوچ آتی ہے یار یہ واو واو میں کیسے چینج ہو رہا ہے. بس مان لیں چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے یہ مادے کا واو نہیں بلکہ چینج ہوا ہوا واو ہے. اوکے جی تو کیا بنے گا پہلا؟ یخافو یخافانی یخافونا تخافو تخافانی یخفنا. اچھا یہاں کیا ہوا تھا؟ 2 ساکن جمع ہو گئے تھے سر. دو تو مادے کا ساکن یخافنا بن گیا تھا. جی سر. یخافنا اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا اس کو ڈراپ کر کے یخفنا بن گیا. آگے پڑھیں. تخافو تخافانی تخافونا تخافینا تخافانی تخفنا اخافو نخافو. گڈ. اخافو نخافو. اوکے اب اس سے بنانا ہے امر. امر کیسے بنے گا ذرا بنائیے. ابھی پہلی صرف فرسٹ چینج کریں. جی سر. علامت مضارع ہٹائیں گے ٹھیک ہے. اور اس کو فا کو مضموم کر دیں گے تو یہ تو پڑھا جا رہا ہے خا خاف ٹھیک ہے آگے. خافا خافو خافی خافا اور یہ رہ جائے گا سر اس کو اخفنا یا نہیں خفنا کیوں سر خفنا. کیوں پڑھا جی جی جا سر رہا یہ ہے نا. پڑھا جا رہا ہے. جی سر پڑھا اب جا رہا ہے تو دیکھیں یہ آ گیا. خفنا. اب جی یہ یہاں بھی وہی پیچھے والا کام ہوا کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک کو انہوں نے ڈراپ کر دیا تو کیا بن گیا خف. جی سر. انت فاعل اس کا. خف تم ڈرو. خافا تم دونوں ڈرو. خافو تم سب ڈرو. اچھا مزے کی بات ہے کہ خافو ماضی اور امر یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ہم، یہ اب آپ کو جملے سے پہچاننا پڑے گا کہ یہاں پر کیا مراد تھا ماضی ہے یا امر ہے. کچھ چیزیں ہمیں جملوں پہ بھی دھیان رکھنی ہوتی ہیں. یہاں پہ میں چینج کرنا بھول گیا. اصل میں کیا ہے خافا یا خافو خوفا خابیفا یا خوفو. تو یہ باب سامیہ سے آ گیا. اب آپ دیکھتے ہیں اس کا مجہول کیا ہے. تو خابیفا وہی سیم اسی طرح فوئلہ کے وزن پر خیفا خیفا خیفو خیفت خیفتا خفنا خفتا خفتما. مجہول کا معنی آپ نے نہیں بھولنا. خافا وہ ڈرا. خیفا اسے ڈرایا گیا. خفتو مجھے ڈرایا گیا. جی یعنی سر. خفتو مجھے ڈرایا گیا. خفنا ہمیں ڈرایا گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے نا کہ چونکہ مجہول میں کیا ہوتا ہے ہم فاعل کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. فاعل موجود نہیں ہوتا ہے. اوکے. مضارع میں کیا سیم وہی پچھلے والی بات ہوئی کہ وہ زبر آ گیا وہاں پر چونکہ یفعلو وزن ہے نا یفعلو جی یفعلو تو یفعلو میں تو صاف ہے آپ کو پتہ سارے ایک ہی طرح ہی آ جائیں گے. تو یخوفو یخافو یخافانی یخافونا سو آن اینڈ پہ آپ کو یہ سارا نظر آ جائے گا. تو مقصد میرا وہی آپ کے ذہن میں اس چینج کو بٹھانا کہ آپ اس چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو اس کا مجزوم کیا ہے. مجزوم وہی سیم وہی پرابلم جو وہاں پر پیش آئی ہمیں کہ یہ جو 5 باتیں ہیں ان میں چونکہ اجتماع ساکنین ہے تو ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو اخف نخف یخف یخافا یخافو یہاں پر ایک الف ایکسٹرا آپ نے کبھی نہیں بھولنا. یہ میں جب پریزنٹیشن بنا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں رہتا. تو یہ تو ہے مضارع مجزوم. جی تو سسٹر یہ آپ کے سامنے مادہ آیا کیا لکھا ہوا ہے؟ این واو زال باب کون سا ہے؟ نون باب نون سے سر. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ آپ نے وہ نہیں چینج کر کے بتائیے. جی سر چینج کر کے بتاؤں اس میں آ جائے گا آواز آزا آزا اور یا وضو ہو جائے گا تو ہو جائے گا یا واو کو ڈراپ کر دیں گے یا وضو. آزا یعوذو جی پناہ مانگنا. آزا یعوذو. سورہ فلق اور اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ. اعوذو. وہ اعوذو اس سے بنا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. سو جس سے پناہ مانگنی ہے یعنی جس سے دور جانا ہے وہ آتا ہے مین سے. ٹھیک ہے. اور جس کی پناہ میں آنا ہے وہ آتا ہے با سے. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ شیطان من من الشیطان. الشیطانی. جس سے پناہ جس کی پناہ سے یعنی
جس کی پناہ میں آنا ہے ہمیں وہ آتا ہے با سے، اور جس سے ہم پناہ، جس سے بھاگ کر ہم کسی کی پناہ میں جا رہے ہیں وہ آتا ہے من سے. ٹھیک ہے، یہ اس فعل کے ساتھ یہ دو حرف جر آتے ہیں، یہ یاد رکھنے آپ نے کہ آزا یا اعوذ کے ساتھ با اور من آتے ہیں. با جس کی پناہ میں آیا جائے تو اس کے لیے اپنے ذہن میں نا ایک اسٹینڈرڈ ایگزامپل رکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں وہ کون آ رہا ہے؟ با سے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اور کس سے؟ من الشیطانی. تو بس اس ایگزامپل کو اپنے ذہن میں ایک اسٹینڈرڈ مان کے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا دیں. چلیں مجھے اس میں بتائیں مضارع کے سیغے کون سے بنیں گے؟ حاضر کے، حاضر کے صرف. اس میں مضارع کی ہو جائے گا تعوذ. اچھا چلیں اس پہ ہم جاتے ہیں، سوری میری ترتیب تھوڑی الٹ ہو گئی. اوکے اس پہ ہم جاتے ہیں. اوکے مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیں. تھینک یو سسٹر سمیہ. جی عائشہ آپ آئیے، عائشہ انصاری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی مادہ پڑھیں. قاف واو میم نون. ٹھیک ہے، ماضی مضارع کیا بنے گا؟ سر وہ واو قام قاما قام یقوم یقوم. یقوم. گڈ. یقوم، قاما یقوم. اچھا جس وقت ہم ان کو سیکھ نہیں رہے ہوتے نا اس وقت ہم بڑے آرام سے بول دیں گے. میں اگر آپ کو یہ سب بتائے بغیر بھی کہتا تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے قاما یقوم، کیونکہ آپ نے سنے ہوئے تھے تو آپ اس کو شاید وزن کو نہ دھیان رکھتے. لیکن اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے چونکہ اب آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. تو اصل میں کیا تھا؟ قاما یقوم، تو اس سے بن گیا قاما یقوم. اب چونکہ یہ باب نون سے ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیسے بنے گا؟ ذرا گردان پڑھیں ماضی کی. قاما قاما قامو قامت قامتا قامتا قمنا. ویری گڈ. کمنا. کمنا. چونکہ واو ڈراپ ہو گیا، دو ساکن اکٹھے تھے تو باب نون سے ہم نے پیچ لگا دی. کمنا. آگے پڑھیں. قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتنا اور قمتو قمنا. کمنا. ویری گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں، پھر میں آپ کو اس سے اسی فعل سے امر دوں گا، وہ بھی ہم آگے بنائیں گے. اوکے اگلا پڑھیں. نون واو میم سین سے. تو بنائیں ماضی مضارع. جی ناما ناما ینوم. نہیں باب سین سے ہے، ذرا بنائیں کیا بنے گا. چلیں نارمل لکھیں. ین ومو. ین وامو. اب کیا ہوا جی. چینج؟ وہ واو پر حرکت ہے تو اس کو پیچھے دے دیں گے، یا نام ہو جائے گا سر. یا نام ویری گڈ. ینامو ہو جائے گا. ینامو. ناما یا نام. ینامو. گڈ. ناما ینامو. ذرا ناما سے ماضی کی گردان سنائیں. جی ناما ناما نامو نامت نامتا نمنا. نہیں باب سین میں کیا آتا ہے؟ باب سین میں زیر ہو جائے گا سر. نمنا. آگے نمنا نمتا نمتما نمتم نمتی نمتما نمتنا نمتو نمنا. ویری گڈ. نمتو نمنا. ہم سو گئے. تو اب آپ سب اسٹوڈینٹس نے قرآن مجید میں ان ایگزامپلس کو تلاش کرنا ہے. آزا یا اوزو سے، کاما یا قومو سے، ناما یا نامو سے. تو یہ اب آپ کو قرآن مجید میں آرام سے ان کے فعل مل جائیں گے اور وہاں آپ نے اس پر غور کرنا ہے. اگلا پڑھیں. یسام. ساما. ساما یسام. یہ باب نون سے ہے. اچھا ساما پھر یسوم ہو جائے گا سر. ویری گڈ. یسوم. آپ نے جو پہلے چیز کی ہے نا بالکل بہترین، یعنی آپ نے بالکل مادے کے حساب، باب کے حساب سے اس کو کر دیا تھا. تو یہ ہے ساما یسومو، روزہ رکھنا. تو ہم دعا مانگتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، وہ کیا ہوتی ہے؟ روزہ کھولتے ہوئے. ویسے تو وہ سنا حدیث صحیح نہیں ہے لیکن چلیں پڑھیں کیا ہوتی ہے. وہ اللہم انی اللہم انی
लका लका सुमतु, सुमतु, अभी क्या हाँ। कहते हैं हम? सुमतु, सुमतु। तो ये स्वाद पर पेश क्यों आई है? सुमतु वो मजहूल हो रहा है सर। नहीं, माजी में बाबे नून में जब जमा मोनस पर पहुंचते हैं तो इज्तिमा साइकिनैन होता है, वहां से हम उसको वाव को ड्रॉप कर देते हैं, तो वहां से ये चलता है सुमना, सुमता, सुमतुमा, सुमतुम, सुमती, सुमतुमा, सुमतुन्ना, सुमतु, सुमना। हमने रोजा रखा। मैं रोजा रखूंगा कि अरबी क्या हो गई? मैं रोज रखूं से असूमु, असोमो, वेरी गुड। और सुबह कल के लिए होता है गदन, तो क्या खाऊंगा? कल रोजा रखूंगा। बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहर। असोमो गदन, ओके। जी सर। असोमो गदन, मैं कल रोजा रखूंगा। आगे पढ़े। गदन, हा वाव लाम नून से, ओके। तो हाला, हाला यहूलु, हाला यहूलु, वेरी गुड। हाला यहूलु, इसका मतलब होता है हायल हो जाना, यानी दो चीजों के दरमियान में हायल हो जाना, मुदाखलत कर देना। ठीक है, इन दो बंदे खड़े थे, आप उसके बीच में आ गई तो आप क्या? हायल हो गई। यानी हायल होने से मुराद ये कई मीनिंग में आ सकता है, ख्याली तौर पे भी, यानी बातों के जरिए हायल हो जाना, खुद आके खड़े हो जाना। ओके, तो कुरान मजीद में इससे एक फेल है, उसको आपने लाजमी तलाश करना है। आला यहूलू से मेरा ख्याल है शायद एक ही बार आया या दो बार आया। सो इसका मतलब होता है हायल होना। अगला पढ़िए। वाव रा बाब नून से, क्या बनेगा? ज़ारा, ज़ारा यज़ूरु, ज़ारा यज़ूरु, ज़ियारत करना। यज़- ज़ियारत करना से मुराद विजिट करना। हमारे जहन में जब हम करते हैं ना ज़ियारत करना, इसका मतलब हम एक ही लेते हैं, कब्रों पे जाना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी के पास भी जाना। अगर मैं कहूँ ना अजूरू की, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, मैं आपके पास ये फेल भी इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ इसका मतलब होता है आपको स्पेशल मिलने आना, स्पेशल मिलने आना। अजूरू का, मैं आपको मिलने आऊंगा, अजूरू। सो नजूरुकुम, हम तुम सबको मिलने आएंगे। जियारत करना का मतलब है कि नहीं स्पेशल, काफी दिन हो गए मिले हुए। तो हम पाकिस्तानी और इंडियन बड़े अजीब कौम है, हमारे जहन में जब भी जियारत का लफ्ज आता है तो हम समझते हैं कि कब्रों पे जाना, बस और कोई काम नहीं। जियारत और किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मुर्दों की जियारत होती है। वहीं जाके फिर मांगना भी और सजदे भी टेकना, और बस फिर कहना जी। तो सिस्टर अगला फेल पढ़े, क्या है? फा वा ता नसरा से, जी, फाता यफूतु, फाता यफूतु, फौत हो जाना। गुड। अच्छा, फाता यफूतु, फौत हो जाना। ये फौत हो जाना इंसान के लिए भी होता है। अच्छा, और यूं भी होता है कि किसी मौके का जाया हो जाना। ठीक है सिस्टर, अरबी में वहां भी यही फेल इस्तेमाल होता है कि मुझसे मौका जाया हो गया। ओके, अगला पढ़िए। जा वाव काफ नसरा से, जाका यजूकु, जाका यजूकु, चखना। ठीक है, जाका यानी जायका चखना होता है ना। तो अभी हम इससे अमर बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। देखें, आजा यऊजू, तऊजू, तऊजानी, तऊजूना, तऊजीना, तऊजानी, तऊदना। इससे अमर बना उज। अब चूंकि जब हमने इसको साकिन किया, इसको ड्रॉप किया, तो ये दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो हमें ये ड्रॉप करना पड़ा। उज यानी तुम पनाह मांगो। उज, उज बिल्लाही यानी तुम अल्लाह की पनाह में आओ, मिन शैतानी। और उजी यानी क्या है? मोनस के लिए ये नून ड्रॉप हो गया। बाकी तो अब आपको समझ आ गया। ऊजा, उजूना, ऊदा, उदना। ओका, ओके। आगे जी, जारा यजूरू, इससे तजूरू, तजूरानी, तजूरूना, तजूरीना, तजूरानी, तजुरना। इससे अमर बना जुर, यानी जुर। अब मैं कहूं जुरनी, जुरनी, इसका मतलब मुझे विजिट करो, यानी मेरे पास आओ, मेरी जियारत करो। तो देखे कितना बड़ा फर्क है। ये है जुर और ये है जर, दोनों अमर हैं। जुर तुम विजिट करो, और जर
तुम छोड़ तो दो, वा फातहा से वाओ, वादारा यदारू, छोड़ना, और ये है जा वाओ रा, जारा यजूरू, जियारत करना। सो जुर, जूरा, जूरू, जूरी, जूरा, जुरना। ओके, इससे आप बनाएं, अगर हम इसी पर जरा बनाइए जाका यजूकू से। पहले तो मुझे बताएं इसके 6 हाजिर के सीगे। ला ला का या तजूकू, तजूकाने, तजूकूना, तजूकीना, तजूकाने, तजुकना। वेरी गुड। उससे अमर क्या बनेगा? तजुक से वो अलामत मुजारे ड्रॉप कर देंगे सर, फिर आखिर को साकिन कर देंगे, फिर इज्तिमाई साकिन के जुक बन जाएगा सर, जुक। वेरी गुड, जुक यानी जुक। अब हम और मिलाने को, जुक इत्ताआमा, खाना चखो, जुक इत्ताआमा। कुरान में है ना, सुभान अल्लाह, कैसी बात आई है। क्या आया है, क्या है, पढ़ें। कू ज़ूकू, जहन्नम वालों से अल्लाह खिताब फरमाएगा, ज़ूकू, चखो जरा आप अजाब, ज़ूकू, चखो। तो कुरान मजीद में आपने तलाश करना है इससे फेल, कौन सा फेल आ रहा है, कौन सी आयत में आया है। अगला है कामा यकूमू, जरा पढ़ें कामा यकूमू से ये 6 सीखे। तकूमू, तकुमाने, तकुमूना, तकुमीना, तकुमाने, तकुमना। गुड, अमर बनाए, क्या बनेगा? सर कुम बन जाएगा, कुम। कुम, वेरी गुड, कुम, खड़े हो जाओ, कुम। अच्छा, कुम और किफ में क्या फर्क है? जी सर, कुम खड़े हो जाओ जी। किफ, वकाफा से सर किफ, खड़े, अच्छा वो चलते हुए रुकना, वो सर आप बता रहे वेरी गुड, चलते हुए रुकना। और कुम का मतलब होता है बैठे हुए खड़े हो जाना, यानी आप बैठी हुई थी, मैं कहूंगा कुमी, आप खड़ी हो जाएं। और आप चल रही थी, मैं कहूंगा क्या? किफ, किफी, किफी, जी सर। तुम रुक जाओ, किफी, तुम रुक जाओ। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आगे पढ़ें। जी, नून वाव मीम से समिया, नामा या नून से, या नामू, नामा या नामू। नामा या नामू। तो इससे अमर क्या बनेगा? तनामू से तनामू। निम, काम बनेगा सर, निम, निम, निम। हाँ, अलामत ना, नम बनेगा, निम, सही कह रही, नम। तनामू से है ना, नम, नम। वेरी गुड, नम। आगे पढ़ें, बाबे नून से जी है ये। सर, नाम है, नाम, नाम। आगे शो नहीं हो रहा है सर। देखिए इसी सौद को आगे वामी पढ़े सर। आया। सॉम, नहीं सर, शो नहीं हो रहा है। क्या हो गया आपके इंडिया में नेट? अब आ गया है सर, ठीक है। सामा यसुमु, जी सर, जी, यसुमु से सुम, सुम बन जाएगा सर, सुम। सुम, सुम, जी सर, तुम रोजा रखो, सुम, सुम, सुम। सूमा, सूमू, सूमी, सूमी, तुम मुअन्नस रोजा रखो। ये प्रैक्टिस है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, तो ये जो मैंने अभी मादे दिए हैं ना, ये जो भी प्रैक्टिस करवाई है, आप तमाम स्टूडेंट्स इन्हीं से गर्दाने बना सकते हैं। आप इनसे एक एक दो दो गर्दाने बना लें, चेंजेस को जरा जहन में लाएं, इंशाल्लाह ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये तो जी फाइनल हमारे पास दोबारा से अल-फ़िअल सही, मादे के तीनों हरूफ असली सही हों उसे सही फेल कहते हैं। अस-सालिम, जिसके मादा में कोई हरफ इल्लत ना हो, जिसके मादा में हमजा ना हो, जिसके मादा में आइन और लाम खलीफा पर तकरार ना हो, उसे सही सालिम कहते हैं। फिर एक सही की दूसरी किस्म है, वो है अल-महमूज, जिसमें हमजा आ जाए। फिर है अल-मुदाअफ, जिसमें आइन और लाम कलमा पर सेम लेटर आ जाए, उसे मुदाअफ कहते हैं। ये तो हो गया सही। गैर सही में हमने पहला पढ़ा अल-मिसाल, कि फा कलमा पर हरफ इल्लत हो, वाव हो या या हो। अल-अजवफ आज पढ़ा, आइन कलमा पर हरफ इल्लत हो, वाव हो या हो। और वाव हमने मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम या को पढ़ेंगे, और फिर हम थर्ड पर आ जाएंगे, और उसके बाद हम फोर्थ पर आएंगे। तो टोटल में ये 4 हैं। तो इसी तरह हम उनको मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक कहीं नहीं जा रहा,
یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر جو ہم عربی کے اگلا سیٹ شروع کریں گے اس میں ہم نے ابھی فعل مزید پڑھنے ہیں. یعنی ابھی تو ہم نے پڑھے ہیں نا جس میں 3 مادے ہوتے ہیں. اچھا اس میں 3 اصلی مادہ کے ساتھ اضافی مادے ہوتے ہیں. ہر باب کا فکس ہوتا ہے. وہ تقریباً 8 یا 9 ابواب ہیں. ہم ان کو پڑھیں گے. یہ سب اس میں بھی استعمال ہوں گے کیونکہ اب تو آپ کو طریقہ آ گیا نا. تو یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی سمجھ نہیں آیا دوبارہ آ جائے گا, کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا, اگلے لیکچر میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ نے شروع کیا ہو, آپ کو پہلی چیز سمجھ نہ آئی ہو, لیکن اب تک الحمدللہ آپ کی چیز یہ سب چیزیں آپ کو فکس ہو گئی ہوں. آج آپ کے ذہن میں نئی آ گئی ہے, اس کے بعد یہ فکس ہو جائے گی. تو یہ سب اس طرح چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, ہمیں اس طریقے پر چلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, جو صحابہ کرام کا تھا, اور ہمیں اسی طریقے پر ہمیں ثابت قدم رکھے, اور ہمیں گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ہدایت اور صحیح راہ پر چلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اس کی طرف سے توفیق ہے, ہمارے بس میں کچھ نہیں. ہمارے بس میں صرف نیت کو درست رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے, اور ہمیں متعصب نہیں ہونا, اور ہمیں تکبر سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی غلط راہ پر ڈٹا نہیں رہنے دے گا, بلکہ ہمیں اسے ہٹا دے گا, ہمارے دل کو حق کی طرف مائل کر دے گا, اور ہمیں حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.